बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान करीम की मुतबर्रक सातें आपके लिए बाबरकत होंगी और आप अपने दामन मुराद को इन गुलों से भर रहे होंगे। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में वज़ारत आला का जो एक बड़ा गंभीर बहरान है इस वक्त, वो ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को क्या हुक्मनामा जारी किया है, आइनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, गवर्नर पंजाब का अगला लाया अमल क्या होने जा रहा है, सदर ममलकत क्या करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ बात होगी कि किस तरह से FIA जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की जो हुकूमत अब बरसर इक़्तिदार आई है उनको किस तरह से रिलीफ़ दे रही है, ख़ास तौर पर उन मुल्ज़मान को जिन पर मुख्तलिफ़ मुकद्दमात हैं, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ बात होगी कि अब जो सियासी सूरत हाल है वो क्या होने जा रही है इस मुल्क में। तो सबसे पहले जी बढ़ते हैं कि जो हमज़ा शहबाज शरीफ हैं उनका हल्फ फंसा हुआ है कई रोज़ से। उन्होंने पंजाब असम्बली के ईवान से अपने तईं जो उनका दावा है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने एक बड़े हंगामा के बाद जो यकतरफ़ा एक वोटिंग करवाई थी, उसके नतीजे में हमज़ा शहबाज वो ख़ुद को फ़तहयाब करार देते हैं, लेकिन अभी तक उनका हल्फ नहीं हो पा रहा। अब गवर्नर पंजाब का ये मौक़िफ़ था कि जो उनको रिपोर्ट मिली है पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट से, उसमें ये बताया गया है कि जो रिकॉर्ड था वोटिंग का उसको टेम्पर किया गया है। तो गवर्नर पंजाब ने सदर ममलकत को ख़त लिख कर ये रिपोर्ट भी भिजवा दी हुई है कि इसका जायज़ा लिया जाए कि हमज़ा शहबाज का जो ईवान के अंदर वोटिंग हुई है वज़ारत आला के लिए वही गैर कानूनी गैर आइनी है। लेकिन हमज़ा शहबाज चले गए, लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ जो रिट पटिशन फ़ाइल की उस पर कल फ़ैसला महफूज किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सादिर कर दिया है और उन्होंने गवर्नर पंजाब को ये हिदायत जारी की है कि वो फ़ौरी तौर पर हमज़ा शहबाज का हल्फ यकीनी बनाएं, और उसके लिए डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है 28 तारीख़ के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर वो ख़ुद किसी वजह से हल्फ नहीं लेते तो वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अपनी जो समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स कहे। अदालत ने कहा कि हमने बड़ी इज़्ज़त दी, हमने कोशिश की कि सदर पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दें, लेकिन लगता है कि उनको ये बात पसंद नहीं आई। इस पर कानूनी और आइनी माहिरीन कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट हो या किसी भी सूबे की जो हाई कोर्ट है, उसके जजेस जो हैं वो गवर्नर और सदर पाकिस्तान को कोई एडवाइस तो दे सकते हैं, लेकिन कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। ये बड़ी वाज़े उन्होंने इस बात की तशरीह कर दी है कानूनी नुक्ते की। अब क्या है कि गवर्नर पंजाब की एक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें उनका ये कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुझ पर दबाव डाल रही है, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि मैं भी अपने कप्तान का खिलाड़ी हूँ और मैं भी दबाव में ज़्यादा बेहतर खेलता हूँ। और ख़बरें हैं जी कि गवर्नर पंजाब ने आज बाकायदा तौर पर इस जो अब पोजीशन है पंजाब में हल्फ की, उस पर लाहौर हाई कोर्ट की एडवाइस के बाद अपना लाया अमल तय करने के लिए कानूनी आइनी मशवरों के लिए माहिरीन से रजू कर लिया है, और आज वो गौर-व-खोज करेंगे कि उन्होंने अब इस बहरान से कैसे निकलना है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली में बड़ा हंगामा हुआ था, लड़ाई मार कुटाई तक नौबत गई, और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी जो थे, जिन पर PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि वो लोटे हो गए हैं और उन्होंने साज़बाज़ कर ली है अपोजिशन से, और इस पर जो है हंगामा हुआ पंजाब असम्बली में। फिर दोस्त मज़ारी ने एकतरफ़ा वोटिंग करवा दी पंजाब असम्बली के ईवान के अंदर। हमज़ा शहबाज का ऐलान कर दिया कि वो भारी अक्सरियत से पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन अब उनका हल्फ कानूनी तौर पर जो गवर्नर ने लेना होता है वो हल्फ रुका हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर ममलकत को भी लिखा कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हल्फ को यकीनी बनाएं। ये जी सूरत हाल अभी कानूनी मुशगाफियों की नज़र हो चुकी है और फ़ाइल खेला जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद
ابھی تک یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں امکان ہوگا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی پگ جو ہے وہ اپنے سر پر رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو تھا جی ابھی آج کی صورتحال۔ اب ایک اور بڑی دلچسپ اس کہانی میں ایک ٹوسٹ، ایک موڑ آیا ہے۔ کل جو اس وقت سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے جناب چودھری پرویز الہی، جو خود بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، انہوں نے کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں غالب امکان یہ ہے کہ دوست مزاری جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کے اراکین نے جمع کرا رکھی ہے، اس پر شاید کل ووٹنگ ہو جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ووٹنگ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگی، یعنی اراکین پر کوئی بظاہر ایسا جبر، کوئی دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ اوپن ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اب اس حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے، پی ٹی آئی کے اراکین نے اس پر اپنا لائحہ عمل طے کر لیا ہے، انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، اور غالب امکان ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر کل ہاؤس میں ووٹنگ ہو جاتی ہے عدم اعتماد کی، تو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری شاید تحریک عدم اعتماد اپنے خلاف کامیاب ہونے پر گھر چلے جائیں گے۔ اگر وہ گھر چلے جاتے ہیں تو پھر ایک نئی دلچسپ کہانی جو ہے وہ جنم لے گی کہ پھر حمزہ شہباز کا جو وہ ووٹنگ ہوئی ہے اس کی کیا قانونی آئینی حیثیت رہ جائے گی۔ اور اب ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے طلب کر رکھا ہے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کو بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جتنی عددی برتری بتائی جا رہی ہے وہ ساری اس کا دار و مدار جو ہے وہ منحرف اراکین اسمبلی پر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، تو کل کو اگر حمزہ شہباز حلف اٹھا بھی لیتے ہیں تو ایوان کے اندر کیسے وہ اپنی برتری ثابت کر پائیں گے، برتری کیسے رکھ پائیں گے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے پنجاب کی، اور پنجاب کا بحران گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بظاہر کوئی دور دور تک صورتحال نظر نہیں آ رہی، صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک لمحے کو گمان کر لیں کہ اگر کوئی حلف کی صورت بن جاتی ہے جو بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہی، سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے حمزہ شہباز کو، یہ آنے والا کل بتائے گا، اور سپریم کورٹ اسی طرح جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا تھا، کیا گورنر پنجاب کے اس فیصلے کو یا صدر مملکت کی طرف سے جو التوا ہے حلف نہ لیے جانے پر، اس پر کیا سپریم کورٹ بھی نوٹس لے گی، اور کیا وہ کوئی حکم جاری کرے گی یا کسی جج کو مقرر کر دے گی حلف لینے کے لیے؟ یہ ساری جو صورتحال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ لیکن ایک لمحے کو تصور کر لیں کہ حمزہ شہباز نے حلف لے لیا، اور اب واضح ہو گیا کہ ان کو ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی نے، الیکشن کمیشن کو اس پر فیصلہ لینا ہے، ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے، اور جب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو حمزہ شہباز کے لیے سادہ اکثریت قائم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو وہ یوں ایک بار پھر پنجاب میں بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ تھی جی صورتحال پنجاب کی، جو میں نے پوری تفصیل سے آپ کے گوش گزار کر دی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آج لاہور کی جو اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت تھی، وہاں منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زیر سماعت ہے، اس میں آج جج صاحب نے فرد جرم عائد کرنا تھی میاں شہباز شریف کے خلاف، لیکن میاں شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کے سامنے، جج کے سامنے ایک لیٹر رکھ دیا، اور اس میں استدعا کی گئی تھی کہ جناب جو مرکزی ملزم ہیں اس کیس کے میاں شہباز شریف، اب الحمدللہ، یہ الفاظ لکھے تھے عدالت کے روبرو جو تحریر پیش کی گئی کہ الحمدللہ میاں شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، آج ان کو کابینہ کے ایک انتہائی اہم اجلاس کی صدارت کرنا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ کارروائی چلائی جائے عدالت کی تو اس کو التوا میں ڈال دیا جائے۔ اس پر بتایا جاتا ہے کہ جج صاحب خاصے ناراض ہوئے، بڑے برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے عدالت میں، آپ تاریخوں پر تاریخیں لیے جاتے ہیں، اور انہوں نے خصوصی ذکر کیا ایف آئی اے کا، جو کہ اس کیس میں بظاہر مدعی ہے، کہ ایف آئی اے کی جانب سے کوئی اس کو اپوز نہیں کیا جا رہا اس صورتحال کو، یعنی ایف آئی اے کو کوئی اعتراض نہیں کہ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کو التوا میں ڈال دیا جائے، روک دیا جائے، بھلے ان کو ان کی جانب سے بری کر دیا جائے، یعنی ایف آئی اے کو اب کوئی اعتراض نہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، ایف آئی اے اب وزیر اعظم کے ماتحت ہے، تو کیسے وہ اپنے باس کے خلاف کسی مقدمے کی پیروی کر سکتی ہے؟ اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب آپ نے ایک ملزم کو وزیر اعظم بنا دیا ہے تو اب ایک کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا انٹرسٹ کا،
اور کیسے ممکن ہے کہ ان کے جو ماتحت ادارے ہیں وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا پائیں گے. یہ ہوتا اب عملی نظر بھی آنے لگا ہے. بہرحال جج صاحب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عید کی وجہ سے اب لمبی تاریخ دینے پر مجبور ہوں، لیکن اب اگلی پیشی پر میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی ہے، میں راست ایکشن لوں گا. اور یہاں بڑی دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ جناب اس وقت جو ہم نے ماحول اور موڈ دیکھا ہے اداروں کا، تیزی کے ساتھ جس طرح شریف خاندان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، کیا پتہ جج صاحب جو ہے وہ اگلی پیشی پر عدالت میں ہوں گے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں. کیا پتہ ان کو ہٹا دیا جائے گا عہدے سے، جج کو ہی تبدیل کر دیا جائے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ جناب وقت کے وزیر اعظم کو آپ یہ کہیں کہ کہ آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. یہ صورتحال ہے بڑی دلچسپ. آخری آج کے ویلاگ میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا تھا، بتانا مقصود ہے کہ اس وقت شہر اقتدار میں کیا دوڑ لگی ہوئی ہے. نئی حکومت جو آئی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایک تاریخ بنائی گئی ہے کہ وقت کا وزیر اعظم خود ضمانت پر رہا ہے اور اس کی کابینہ کے جو اراکین کی بڑی تعداد ہے، سب کے سب ضمانت پر ہیں عدالتوں سے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک دوڑ لگی ہے مقدمات کو ختم کرانے کی، کلین چٹ لینے کی، اور وزارت داخلہ کی ہدایت پر ECL سے تیزی سے سینکڑوں کی تعداد میں نام نکالے جا رہے ہیں. شریف خاندان کے سب لوگوں کے نام نکال دیے گئے ECL سے. اور اب ذرائع کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ دباؤ ہے وزارت داخلہ پر کہ خاص طور پر محسن داوڑ جیسے لوگ جن پر غداری کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو کیسے ECL سے نکالیں. اگر نکالتے ہیں تو نکالے جانے والے افسر کل کو پھنستے ہیں. تو یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. شہر اقتدار میں ایک دوڑ لگی ہے، افراتفری مچی ہے، ایک کیاس ہے. جلدی ہے حکومت کو کہ کسی وقت بھی پانسا پلٹ نہ جائے اور ہمارے مقدمات زیر التوا نہ رہ جائیں. خود کو تمام مقدمات سے بری کرانے کی، خود پر لگے تمام دھبے الزام دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اداروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، اداروں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک تو بظاہر کوئی رکاوٹ ان کے عزائم کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. کچھ افسران ہوں گے جو شاید حب الوطنی اور اپنے فرض شناسی کے جذبے کے تحت شاید وہ تھوڑی بہت مزاحمت کریں گے، لیکن اس باطل نظام کے سامنے جب ایک منتخب حکومت کا وزیر اعظم نہیں ٹھہر پایا تو ان افسروں کی کیا اوقات، کیا مجال ہے. یہ تھے آج کے تمام حالات، واقعات، سیاسی منظرنامہ جو میں نے آپ کے گوشت گزار کر دیا. آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا.